مولا علی سلام اللہ علیہ کا مطلب خلافت و طرز جمہوریت کے بارے میں کیا موقف ہے؟ یہ ایک بات ہو، یہ ذرا مجھے بتا دیں۔ یہ کوئی اس کی شرعیت نہیں ہے، جمہوریت کی کوئی نہیں شرعیت مطلب نہیں ہے کہ لوگ وہ انتخاب تو ہم کریں۔ چلے مان لیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ وصی رسول ہے، لیکن اس کے بعد ائمہ تعظیم علیہ السلام کے بعد اگر کوئی آئے صحیح ہے تو اس کو خلیفہ بنانے کے لیے جو ہے کیا الیکشن کرائیں گے، ووٹنگ کرائیں گے؟ نہیں بالکل اس کی لوگوں کی مرضی سے ہوگا، کوئی کیا نہیں ہوگا؟ ہے، کچھ بھی نہیں ہے لوگوں کا۔ ہمارے مذہب میں قرآن مجید کی آیت ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ وربک یخلق، اللہ خلق کرتا ہے، ویختار، اللہ اختیار کرتا ہے، اللہ انتخاب کرتا ہے کون عوام کی قیادت کون کرے گا، امامت کون کرے گا، رہبر و رہنما کون ہوگا۔ ما کان لهم الخیار، لوگوں کو انتخاب کرنے کا حق نہیں ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، یہ جو لوگ کہیں گے کہ ہم اپنا امام بنائیں گے، اپنا خلیفہ بنائیں گے، ووٹ کریں گے یا اکثریت کی وجہ سے، اکثریت سے، یہ شرک ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک کے معنوں میں آتا ہے، شرک کے زمرے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ سے شریک بناتا ہے، کیونکہ جس نے خلق کیا ہے وہی انتخاب کرے گا، وہی اختیار کرے گا، اور لوگوں کو انتخاب کرنے کا حق نہیں۔ یہ قرآن کی صریح آیت ہے، اس کے ذیل میں اہل بیت علیہ السلام کی احادیث ہیں۔ یہ کہ بھائی لوگوں کی اکثریت اگر کوئی کہہ دے کہ بھئی ہم یہ کام کریں گے نا، اس کی کوئی، یہ اللہ کی رضا بھی اس میں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ لوگوں کی اکثریت ابھی آگے انتخابات کرتے ہیں نا دنیا میں کہ ہم جو ہے اوریانیت، شراب، انڈین مووی، بلکہ اس سے بدتر موویاں، اس کو آزاد کر دیں، یا سب نماز مسجد مثلا، یہ کس کو ووٹ دیتے ہیں لوگ، کس کو ووٹ دیں گے بھائی؟ ابھی آپ دیکھ لینا کلپ، ایک قرآن کی کلپ ہے، ایک مثلا حدیث کی کلپ ہے، اور ایک انٹرٹینمنٹ کی کلپ ہے، اس کے ویوز زیادہ ہوتے ہیں کوئی قیاس ہے بھائی؟ کوئی قیاس ہے ہی نہیں۔ کوئی اگر ڈانس کی کلپ ہے نا، کوئی عورت ڈانس کر رہی ہے، اس کے ویوز ملینز میں آ جاتے ہیں۔ اب بیچارہ کوئی یہاں پہ کوئی کتنا ہی پیارا حدیث پڑھے، کتنا ہی محنت کرے اس کلپ بنانے میں، اس کو لوگ کتنے دیکھیں گے؟ زیادہ سے زیادہ 1000 2000 1 لاکھ 2 لاکھ، ختم بات، اس سے زیادہ نہیں دیکھیں گے۔ لیکن تو ہاں تو یہ کہ لوگوں کی جمہوریت کس کو بولتے ہیں؟ جمہوریت بولتے ہیں لوگوں کی اکثریت جس بات کو چاہے نا، جس بات کو چاہیں، اور یہ گیم ہے، لوگوں کی اکثریت بیچارے کچھ نہیں کہ ہمیشہ ایک ایلیٹ ہوتا ہے، وہی لوگوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ ایلیٹس جو ہیں وہ لوگوں کو 1 2 3 آپشن دے دیتے ہیں، بھئی یہ اس کو ووٹ دینا ہے، اس کو ووٹ دینا ہے، اس کو ووٹ دینا ہے، اور وہ بھی انفارمیشن فلو کو بھی وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ لوگوں کی جو مینٹیلٹی ہوتی ہے، ان کے طرز فکر ہے، وہ میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے وہ بھی کنٹرول کیا جاتا ہے کہ کس کو ہم نے جتا دینا ہے انتخابات میں، اور اگر اس سے بھی نہ ہو سکے تو پھر دھاندلی بھی ہو جاتی ہے، ووٹنگ میں ریگنگ بھی کر لیتے۔ تو یہ بات کہ لوگ حکومت کرتے ہیں، یہ لوگ کبھی حکومت نہیں کرتے، دنیا کے کسی بھی جگہ میں جائیں لوگ حکومت نہیں کرتے۔ اچھا، ایک ایلیٹ ہے، ایک اشرافیت کا طبقہ ہے جو سیاسی لحاظ سے ہمیشہ وہ حاوی رہتے ہیں، وہ مختلف پارٹیز، 2 3 ہر ملک میں 2 3 پولیٹیکل پارٹیز ہوتے ہیں، اسی سے وہ منسلک رہتے ہیں، اور وہ آپس میں ان کا جو ہے ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، کمٹمنٹ ہوتی ہے ایک دوسرے سے، انہی لوگوں سے ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، وہی لوگ حکومت کرتے ہیں ہمیشہ کے لیے، اور حکومت انہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اور وہ پھر لوگ بیچارے بیوقوف ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم حکومت کرتے ہیں، ہماری نمائندگی کرتے ہیں۔ حقیقت سے دیکھا جائے تو الیکشنز میں لوگوں کے پاس ہمیشہ بھی یہ کلیئر چوائس نہیں ہوتا، ہمیشہ لوگوں کے پاس دو تین ہوتے ہیں، نمائندے ہوتے ہیں کہ ان میں سے آپ نے کسی کو ووٹ دینا ہے، ان میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، اور وہ ہمیشہ لوگوں کو کچھ بتاتے ہیں، اندر سے ان کی نیت کچھ اور ہوتی ہے، اور وہ پھر اقتدار پہ آ کر اکثر اپنے وعدوں کو بھول جاتے ہیں، اور وہ پھر وہ اسی ایلیٹس جنہوں نے ان کو اپرچونٹی دی ہے الیکشن جیتنے کی، اسی کے مفادات کی وہ حفاظت کرتے ہیں، اور انہی کے مفادات کی وہ سیف گارڈنگ کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں اس بات کو نہیں مانتا کہ کبھی لوگ حکومت کرتے ہیں، لوگ کبھی حکومت نہیں کرتے، عوام جو کبھی حکومت نہیں کرتے، اور جو لوگ ڈیموکریسیز میں بھی واقعاً لوگوں کی نمائندگی نہیں کی جاتی، ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی، ایک گیم ہے جو ایک ایسا تبلیغ کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ وہ واقعاً یہاں پہ عوام کی حکومت ہوتی ہے، حقیقت میں عوام کی حکومت کہیں نہیں ہوتی، ہمیشہ ایلیٹس کی حکومت رہتی ہے۔ جی سر بات کریں۔ یہ جو ہے اچھا، یہ تو ٹھیک ہے، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصیات ہے، وہاں تک تو بات ٹھیک ہے، چلے مان لیتے ہیں۔ پھر مطلب آج کا جو دور ہے، آپ نے جیسے کہا کہ اللہ منتخب کرتا ہے، تو آج کے زمانے میں تو ہمارے پاس مطلب نبوت کا حق ہے، صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، آج ہمارے پاس جو ہے کوئی اسلامی نظام نہیں ہے بھائی، ہمارے پاس دیکھیں امامت کے علاوہ تو خلیفہ پھر اللہ کیسے منتخب کرے گا؟ مطلب کوئی حجت نہیں ہے؟ اللہ کر چکا نا، اللہ کر چکا، میں بتا رہا ہوں۔ تو یہ کہ الیکشن کے ہو، بادشاہت ہو، یہ کوئی ان میں سے کوئی بھی اسلامی نہیں ہے نہ۔ آپ دیکھیں دنیا میں یہی نظام ہے، یا پارلیمنٹری سسٹم ہے، یا پریزیڈنشل سسٹم ہے، صدارتی نظام ہے، یا تو بادشاہت ہے۔ تو ان میں یہ کوئی بھی شرعی نہیں ہے، یہ کوئی بھی اللہ کی جانب سے حکم نہیں ہے کہ تم اس طرح، اگر تم جمہوریت بناؤ، پریزیڈنشل سسٹم یا پارلیمنٹری سسٹم جو وزیر اعظم کا عہدہ ہوتا ہے اس میں، یا تم بادشاہت بناؤ، یہ اللہ کی جانب، کوئی ان میں سے کوئی اللہ کی جانب سے صرف اور صرف 12 آپ کے امام ہیں، خلفائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور جب تک امام مہدی علیہ السلام تشریف نہیں لائیں گے، اور صرف وہی ہیں
جو دنیا میں اسلامی نظام قائم کریں گے، وہ اللہ کا وعدہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے. ان کے علاوہ یہ سب باقی گیم ہے، باقی سب گیم ہے. جیسے اور اسلام کے نام پر آپ کے مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ کم اسلام نافذ کریں گے. کیا اسلام نافذ کریں گے جب اسلام کے احکام ہی نہیں ہے حکومت کے؟ بھائی میں نماز پڑھاؤں گا، 2 رکعت نماز پڑھاتا ہوں، میں کہتا ہوں آؤ نماز سب پڑھاتے ہیں. اسلام کے احکام ہیں، نماز اس طرح سے ہوتی ہے، پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں کیا پڑھنا ہے، طریقہ موجود ہے بھائی. تو میں نماز پڑھا سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا، نماز ہم پڑھ سکتے ہیں. اگر نماز پڑھنے کا طریقہ نہ ہوتا ہے اسلام میں، کوئی نماز پڑھ سکتا تھا بھائی؟ مجھے بتاؤ. نہیں بالکل نہیں. اگر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتاتے کہ نماز صبح اس طرح سے ہوتی ہے، کوئی پڑھا سکتا تھا نماز صبح؟ کوئی نہیں پڑھا سکتا تھا بھائی. اب جب پتہ ہی نہیں نماز کیسے ہوتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ وضو نہیں بتاتے، وضو کا طریقہ کار کیا، کوئی وضو سوچ سکتا تھا کہ وضو اس طرح کرنی ہے؟ یہ بھائی اسی طرح جب حکومت کے احکام نہیں ہمارے پاس، کیسے حکومت بنائیں گے؟ یہ مذاق ہے. کوئی اسلامی حکومت، کوئی اسلامی نظام ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس جو اسلام ہے بھائیوں کے پاس، مخالفین کے پاس، اس میں کوئی اسلامی حکومت کے احکام نہیں ہے. یہ سب گیم ہے. مختلف لوگ، بعض لوگ جاہل ہیں، جہالت کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں ہم اسلامی حکومت بنائیں گے. جیسے ابھی اگر مجھے نہیں آتا کہ نماز صبح کیسے پڑھوں تو میں نماز صبح نہیں پڑھا سکتا. اسی طرح یہ جاہل لوگ چاہتے ہیں اسلامی حکومت قائم کریں. یا کچھ لوگ ہوس ہے، ان کو شہوت ہے، کسی بھی طریقے سے وہ پاور میں آ جائیں، لوگ اس کو اعتماد کریں. تو اسلام کے نام پر کہ اسلام جو ہے، اسلام ختم ہو رہا ہے بھائی، اوے کفار نے پکڑ لیا بھائی، کفار نے قبضہ کر لیا، اوے اسلام بچا لو، اسلامی حکومت قائم کرو، اسلام جو ہے آپ کے مشکلات کا حل کر دے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ سے 1400 سال سے اسلام کے نام پر ہمیشہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر اسلام کے نام پر لوگوں پہ حکومت کرو، خود جو بہترین عیش و عیاشی کرو، اپنے محلات میں رہو، لوگ بیچارے وہ خوش کرو، علماء کو بھی پیسے دے دو، وہ آپ کے حق میں خطبے پڑھیں، ان لوگوں کو بیوقوف بنائیں تاکہ آپ کی حکومت چلے. ہمیشہ ہوتا رہا ہے، آج بھی اسی کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور بعض جگہوں پہ ان کی حکومت بھی بن گئی، جیسے افغانستان میں طالبان کیا، ایران میں خامنئی صاحب کی ہے، اور شام میں داعش بناتا. یہ سب گیم ہے. اسلامی حکومت کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اسلامی حکومت نہیں جب تک امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لاتے، کیونکہ احکام صرف انہی کے پاس ہے. جب احکام ہی نہیں ہمارے پاس، کیسے حکومت بنائیں گے بھائی؟ اور اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو حکومت بنانے کا اور حکومت کرنے کا حق ہی نہیں دیا، صرف ان کو دیا ہے، امام مہدی علیہ السلام کو. تو جب تک وہ تشریف نہیں لائیں گے، دین ناقص، اسلام ناقص، معاشرے میں ظلم ہوگا، معاشرے میں اسلام کے نام پر، جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بار بار کہ جب وہ لائیں گے تو دنیا ظلم سے بھرا ہوا ہوگا. یہ دنیا ظلم سے بھرا ہوا ہے، اور مزید ظلم ہوگا اسلام کے نام پر. جب تک امام مہدی علیہ السلام نہیں آئیں گے، کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے، کوئی شرعی حکومت نہیں ہے. جی صاحب. جی